السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور لاسٹ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ہوگا، میں نے فرسٹ عمرہ کیا۔ عمرہ کے دوران ہمارے پاس 5 دن مکہ میں اسٹے کے تھے، اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، کہ ایٹ لیسٹ ہم 3 عمرہ ضرور کریں گے۔ اچھا، پہلا عمرہ تو اوبیسلی ہم نے جب ہم نے ٹریول کیا کراچی سے مکہ تک، تو ہم نے نیت کر لی تھی دبئی ایئرپورٹ پر۔ سیکنڈ عمرہ ہم نے مسجد عائشہ سے کیا۔ تھرڈ عمرہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ کے بہت بہت ہی اچھے فرینڈ ہیں علی رضا، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید اٹس ناٹ پاسبل کہ ہمارا یہ ٹرپ اتنا بہترین ہوتا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی زیارت کی۔ تو ان کے ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کیا، انفیکٹ انہوں نے ہی ہمیں کہا تھا کہ چلو طائف چلتے ہیں۔ اور طائف جہاں اس کی خوبصورتی کے بارے میں تو بہت کچھ آپ کو بھی پتہ ہے اور میں نے بھی جانا ہے، لیکن اس کی اپنی اس شہر کی ایک تاریخ بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف کی طرف گئے تھے، دعوت اسلامی کے لیے طائف کی طرف گئے تھے، تو کیسے وہاں کے سرداروں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، اور وہاں کے بچوں کو کہا گیا تھا، جو شریر بچے ہوتے ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساؤ، اور خاص کر ٹارگٹ ان کے پیر کی جو پنڈلی ہوتی ہے نا، یا ٹخنے کی جو ہڈی ہوتی ہے، اس کو کیا گیا تھا، اور اتنے لہو لہان کر دیا تھا ہمارے آقا کو کہ ان کے جو نالیں مبارک تھیں وہ ان کے پیروں کے نیچے کی جو سکن تھی اس سے چپک گئی تھی۔ تو پھر آگے کی کیا کہاں ہسٹری رہی ہے، تاریخ رہی ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن طائف اتنا خوبصورت شہر ہے، اتنا خوبصورت شہر ہے کہ I just get in love with that city۔ تو آئیے جہاں میں نے انجوائے کیا، ہاں میں بھی اپنی اس میموریز کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں لے کے جا رہا ہے، اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی خوشی کی اور ایک دوسرے کی آباد ہونے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بالکل، اور خاص طور پہ میری بیٹی کی نصیب اچھے کرے، کتنے کھڑے کھڑے، اور وہ ہم کو اس پہاڑ کے اوپر جانا ہے سلمان، دیکھ رہے ہیں سامنے سے وہ جو سامنے کھڑے پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہ سب سے اونچا، سب سے اونچا پہاڑ اس پہاڑ، یہ جو کلاؤڈز کے پیچھے ہمیں دکھ رہا ہے، کلاؤڈز کے پیچھے پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہ پہاڑ ہی ہے، کلاؤڈ نہیں ہے۔ ہاں وہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے قریب جائیں گے تو وہ کلیئر ہوتے جائیں گے، اور ہم نے ادھر جانا ہے سب سے اوپر، صحیح لائن سی نظر آ رہی ہے، وہاں جانا ہے اس پہاڑ پہ۔ اچھا، اس کی ہسٹری یہ تھی نا، دیکھیں وہ تو مجھے پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھروں سے کافروں نے ان کو لہو لہان کیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ یہ 2 پہاڑ کے بیچ میں ہیں، تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو میں ان کو تباہ کروں، ہے نا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جب ہم چڑھنا شروع کیا تھا، آپ اندازہ کیجیے گا یہ پہاڑ کیا ہیں۔ مسجد عداس ہے، عداس جو نوکر تھا عتبہ بن ربیعہ کا، عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ، جس کا نام عداس تھا، جس کے نام پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس نے اپنے نوکر عداس کے ہاتھوں انگور بھیجے تھے۔ اس باغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس باغ کے تھے وہ انگور، اور یہاں پر جہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے زخمی حالت میں۔ تو جو دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عتبہ بن ربیعہ، اسے بھی ترس آ گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زخمی حالت میں دیکھ کر، تو اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ انگور بھیجے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس نے کہا کہ جا کے محمد کو کہو کہ وہ چھوڑ دے، یہ تبلیغ چھوڑ دے اسلام کی، اور چلا جائے یہاں سے، اور یہ انگور کھا لے، اپنی زخمی حالت پہ تھوڑا سا رحم کرے۔ یہ عتبہ بن ربیعہ کا، یعنی کہ دشمن کا یہ کہنا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، آج میرا تیسرا دن ہے، اور ہم آج طائف سے تیسرا عمرہ کریں گے، اور عصر کے بعد ہم مکہ سے نکلے تھے اور تقریباً مغرب ہو گئی تھی، تو ہم نے اپنی مغرب کی نماز اس مسجد میں ادا کی۔ مسجد اقداس میں میری مغرب کی نماز ہوئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور میں جتنا بھی اپنے رب کا شکر کروں اتنا کم ہے کہ میرا یہ پہلا عمرہ ہے، اور ہر دن میرا رب میرے اوپر اتنا کرم کر رہا ہے کہ میں ہر اس جگہ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہی ہوں۔ اور طائف کا ہم سب کو پتہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تبلیغ کے لیے آئے تھے، وہ پورا واقعہ، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں طائف میں میری نماز ادا ہوگی۔
یہ دیکھیں یہ طائف کا اندرونی شہر کا منظر، یہ اس باغ کی طرف کا راستہ ہے جہاں پہ مسجد عدس ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں۔ میں جب مکہ سے ہم لوگ شروعات ہماری ہوئی ہے، ہم آئے ہیں، تو میں تھوڑا سا اگر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں سمبولک، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے یہاں راکھا پوشی کے پہاڑ ہے نا، اسی طرح وہ پہاڑ تھے اور ایک رینج تھی اور اتنی اونچی مطلب اس کی جو ہائیسٹ پیک جس کو بولتے ہیں نا، وہ اگر آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو یو کانٹ امیجن۔ اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب نہ یہ روڈز تھے، نہ یہ گاڑیاں تھیں، نہ یہ وہیکلز تھے، نہ لگژریز تھیں، اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی دعوت کے لیے مکہ سے طائف تشریف لائے۔ انہوں نے کس طرح وہ پہاڑ چڑھے ہوں گے، اترے ہوں گے، اور صحابہ کرام وہ پیریڈ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ امیجن کرتے ہیں نا، تو مطلب مجھے میری فیلنگز کچھ الگ ہی جا رہی ہے، مجھے اتنا سکون اور اتنا اچھا مل رہا ہے، اور میں اس ہسٹری کو ویژولائز کر رہی ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام، صحابیات کرام، مطلب جو خواتین تھیں، صحابیات تھیں ہمارے سالہ اجمعین، وہ کس طرح آتے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں ہم تو اس زمانے میں رہتے ہیں نا اس طرح کی لگژریز، وہ پہاڑ چڑھتے تھے، اترتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، کھچر ہوتے تھے، لیکن کتنی سختی ہوتی تھی مطلب اس مومنٹ میں، لیکن وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے انہوں نے کتنی تکالیف برداشت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں وادی عدس کے اندر، اور یہ مسجد عدس ہے یہاں پہ، اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب رسول اللہ کو لوگوں نے لہو لہان کیا اور ان کو تکلیف پہنچائی طائف کے لوگوں نے، تو وہ اس باغ میں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی، اور وہ بہت شدید زخموں کے ساتھ تھے۔ اور جب یہاں پہ موجود تھے تو عدس نامی غلام جو ربیعہ بن عتبہ کا تھا، وہ آیا رسول اللہ کے پاس انگور لے کے، اور ربیعہ بن عتبہ نے یہ انگور بھجوائے تھے کہ محمد کو یہ انگور دو، ان کو کھلاؤ اور ان کو بولو کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ بند کر دیں اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں مکہ، کیونکہ مکہ والے بھی ان کا مذہب نہیں مان رہے، لہٰذا وہ یہاں پہ بھی اس مذہب کی تبلیغ نہ کریں۔ جب اس نے رسول اللہ کو انگور دیے تو رسول اللہ نے بتایا کہ تم کہاں کے ہو، تو اس نے بتایا کہ میں نینوا کا ہوں، تو رسول اللہ نے بتایا کہ میرے بھائی یونس بھی نینوا کے تھے، حضرت یونس علیہ السلام، تو اس نے پوچھا کہ آپ کو ان کا کیسے معلوم، تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ بھی میری طرح نبی اور پیغمبر تھے اور میں بھی نبی اور پیغمبر ہوں۔ اور اس کے بعد عدس جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے رسول اللہ کے صحابی بنے، اور پھر اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ تو اس جگہ کی ہسٹوریکل یہ امپورٹنس ہے کہ یہ وہ باغ ہے انگوروں کا کہ جہاں پہ رسول اللہ آ کے انہوں نے آرام کیا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے انگور کھائے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس مکہ لوٹے تھے۔ اچھا، ہم نے بعد میں چھوڑ دی، پھر بہت ریگریٹ کیا، یہاں آ کے دیکھا تھا کہ ہمیں آ جانا چاہیے تھا۔ نہیں لیکن جو نیچر لونگ ہوتا ہے نا، جیسا میرا جیسا بندہ، اگر اس کو طائف مل جائے نا، کیسے وہ چینج ہو گیا نا، بالکل ہی ہریالی اور ہر چیز دیکھو 18 ڈگری پہ آ گیا ٹیمپریچر۔ اچھا 18 پہ آ گیا، بہت ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 15 میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا میں نے سلمان سے میں نے سلمان سے کہا تھا، سلمان علی اور عظمت نے کہا تھا وہاں ٹھنڈ، میں نے بھی شال رکھی ہے ہادیہ کے لیے، نہیں میرا کچھ نہیں لو، میرا کچھ نہیں لینا۔ ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں، محرام پہن کے سیدھا گاڑی میں ہی آگے بیٹھ جائیں گے اور پھر کہیں گے میں وہ حرم میں کھو 15 منٹ باہر بٹھا کے چائے پلاؤں، 20 منٹ ہو گیا عمرہ پھر تو۔ یاد رکھنا کوئی واش روم نہیں ہے راستے میں۔ یہ دیکھیں یہ طائف کا اندرونی شہر کا منظر، یہ اس باغ کی طرف کا راستہ ہے جہاں پہ مسجد عدس ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں۔
میں جب مکہ سے ہم لوگ شروعات ہماری ہوئی ہے، ہم آئے ہیں، تو میں تھوڑا سا اگر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں سمبولک، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے یہاں راکھا پوشی کے پہاڑ ہے نا، اسی طرح وہ پہاڑ تھے اور ایک رینج تھی اور اتنی اونچی مطلب اس کی جو ہائیسٹ پیک جس کو بولتے ہیں نا، وہ اگر آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو یو کانٹ امیجن. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب نہ یہ روڈس تھے، نہ یہ گاڑیاں تھیں، نہ یہ وہیکلس تھے، نہ لگژریز تھیں، اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی دعوت کے لیے مکہ سے طائف تشریف لائے. انہوں نے کس طرح وہ پہاڑ چڑھے ہوں گے، اترے ہوں گے، اور صحابہ کرام وہ پیریڈ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ امیجن کرتے ہیں نا، تو مطلب مجھے میری فیلنگز کچھ الگ ہی جا رہی ہے. مجھے اتنا سکون اور اتنا اچھا مل رہا ہے، اور میں اس ہسٹری کو ویژولائز کر رہی ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام، صحابیات کرام، مطلب جو خواتین تھیں، صحابیات تھیں ہمارے سالہ اجمعین، وہ کس طرح آتی ہوں گے. اور یہ دیکھیں ہم تو اس زمانے میں رہتے ہیں نا، اس طرح کی لگژریز. وہ پہاڑ چڑھتے تھے، اترتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، کھچر ہوتے تھے، لیکن کتنی سختی ہوتی تھی مطلب اس مومنٹ میں. لیکن وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے انہوں نے کتنی تکالیف برداشت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم موجود ہیں وادی عدس کے اندر، اور یہ مسجد عدس ہے یہاں پہ. اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب رسول اللہ کو لوگوں نے لہو لہان کیا اور ان کو تکلیف پہنچائی طائف کے لوگوں نے، تو وہ اس باغ میں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی، اور وہ بہت شدید زخموں کے ساتھ تھے. اور جب یہاں پہ موجود تھے تو عدس نامی غلام جو ربیعہ بن عتبہ کا تھا، وہ آیا رسول اللہ کے پاس انگور لے کے، اور ربیعہ بن عتبہ نے یہ انگور بھجوائے تھے کہ محمد کو یہ انگور دو، ان کو کھلاؤ اور ان کو بولو کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ بند کر دیں اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں مکہ، کیونکہ مکہ والے بھی ان کا مذہب نہیں مان رہے، لہٰذا وہ یہاں پہ بھی اس مذہب کی تبلیغ نہ کریں. جب اس نے رسول اللہ کو انگور دیے تو رسول اللہ نے بتایا کہ تم کہاں کے ہو، تو اس نے بتایا کہ میں نینوا کا ہوں. تو رسول اللہ نے بتایا کہ میرے بھائی یونس بھی نینوا کے تھے، حضرت یونس علیہ السلام. تو اس نے پوچھا کہ آپ کو ان کا کیسے معلوم؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ بھی میری طرح نبی اور پیغمبر تھے، اور میں بھی نبی اور پیغمبر ہوں. اور اس کے بعد عدس جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے رسول اللہ کے صحابی بنے، اور پھر اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. تو اس جگہ کی ہسٹوریکل یہ امپورٹنس ہے کہ یہ وہ باغ ہے انگوروں کا کہ جہاں پہ رسول اللہ آ کے انہوں نے آرام کیا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے انگور کھائے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس مکہ لوٹے تھے. یہ بولے آپ پاکستانی. ہاں بالکل. اچھا، ہم اب آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں طائف میں. اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی. اور آپ اس چائے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی؟ یہ دیکھیں، یہ یہاں کی اسپیشل چائے اور بہت مزے کی ہوتی ہے. اديني واحد درة كويس؟ لا درة يجي مويه مشكلة. طيب خلاص. حق مويه كل شيء. اي وہ کہہ رہی ہے پانی آگے درانی. شکریہ برادر. اچھا، یہ ہے ان کی اسپیشل کوئی چائے جو مجھے کہا گیا ہے کہ آئی شوڈ. اچھا، یہ پودینہ گرین ٹی ہے. ایک اور چاہیے مجھے، یہ بہت گرم ہے. کب كياس فيه؟ ممكن تديني واحد كياس؟ ہاں كيس ايش؟ كياس هذا ويكون مرة حار هو. ثاني كاس. اي كب. یہ کہوا ہے.
كاسة كاسة کاسا وٹ از کاسا کاسا کیا کاسا تو بتائیں گلاس کو بولتے ہیں. اچھا کاسا میں سمجھی اس سے. اور یہ ہم نے سوچا تھا یہاں مکئی کھائیں گے لیکن اس وقت یہاں پہ ہلکی پھلکی مطلب بارش شروع ہو گئی تو اب یہ گیلے ہو گئے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا. اور جیسے ہم ناردرنیا میں جاتے ہیں نا تو یہ اسپیشلٹی ہے طائف کی, جیسے ہم وہاں پہ کوئی کہتے ہیں نا. یہ دیکھیں. اچھا ایک اور کپ چاہیے, ایک اور لے لیں. اچھا اس کو کیا کہتے ہیں اس چائے کو, یا اس عربی میں بتائیں. قہوہ ہوتا ہے, بس کہوا ہے پودینے کے نانا کے ساتھ. پودینے کے دانا کے ساتھ. خالد بيبي ايش تبغى؟ الحمدللہ ماشاء اللہ آج میرا تیسرا دن ہے اور ہم آج طائف سے تیسرا عمرہ کریں گے. اور عصر کے بعد ہم مکہ سے نکلے تھے اور تقریباً مغرب ہو گئی تھی تو ہم نے اپنی مغرب کی نماز اس مسجد میں ادا کی. مسجد اقداس میں میری مغرب کی نماز ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں جتنا بھی اپنے رب کا شکر کروں اتنا کم ہے کہ میرا یہ پہلا عمرہ ہے اور ہر دن میرا رب میرے اوپر اتنا کرم کر رہا ہے کہ میں ہر اس جگہ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہی ہوں. اور طائف کا ہم سب کو پتہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تبلیغ کے لیے آئے تھے وہ پورا واقعہ. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں طائف میں میری نماز ادا ہوگی.